مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں۔ دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری اور ان کے معاش کا تھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں سلسلہ مواخات قائم فرمایا، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور تیسرا اہم مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کے دفاع کا تھا، کیونکہ اب مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ خود مدینہ میں یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والا نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا۔ یہود کے 3 قبائل بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے، جو آپس میں پھٹے ہوئے تھے، اور مدینہ کے مشرکوں کے 2 مشہور قبائل اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور وہ مفاد تھا مدینہ کا دفاع۔ اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود مل کر دفاع کریں گے۔ مسلمان اور یہود دونوں حصہ رسدی اخراجات برداشت کریں گے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی معیشت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، مگر یہ اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدہ کو تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی معرض وجود میں آ گیا، جنہیں منافقین کا نام دیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں انہیں 3 گروہوں مسلمان، کافر اور منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور یہی اس کا زمانہ نزول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین 2 جگمگانے والی سورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے۔ اگرچہ اس صورت کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، تاہم اس کی کچھ آیات بہت بعد کے دور میں نازل ہوئیں، مثلاً حرمت سود کی آیات جو 10 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے قرآن کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، جو یہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں جو قرآن مجید میں جن کا ذکر آ چکا ہے، اور ان کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، تو اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ حروف قرآن کے نام ہیں، جبکہ قرآن نے اپنے نام خود ہی بتا دیے ہیں۔ الکتاب، الکتاب مبین، قرآن، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم، فرقان، ذکر، تذکرہ، حدیث اور احسن الحدیث، یہ قرآن مجید کے نام ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، تو یہ قول کسی حد تک درست ہے، جیسے قاف، طٰہٰ، یاسین۔
ایک قول ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس قول کو حروف مقطعات پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ رہی یہ بات کہ صحابہ کرام کو جس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اور چونکہ صحابہ کرام نے ان حروف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی استفسار نہیں کیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ عربی زبان میں حروف مقطعات کا رواج عام تھا اور صحابہ کرام ان کے معنی بھی خوب جانتے تھے۔ پھر عربی ادب سے کچھ شاذ قسم کی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں، یہ خیال درست نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات رسول اللہ سے صحابہ کے ذریعے ہم تک پوری صحت کے ساتھ پہنچ چکی ہے تو پھر آخر ان حروف کی تشریح تفسیر ہم تک کیوں نہیں پہنچی؟ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام خوب سمجھتے تھے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے ایسے راز یا صفات ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ جب ہم میں سے ہر ایک کی شاخ سے زیادہ قریب ہے تو پھر وہ عرش پر کیسے متمکن ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی صورت ان حروف مقطعات کی بھی ہے۔ اس کے معنی و مفہوم نہ جاننے کے باوجود صحابہ نے کبھی ان کے متعلق حضور سے نہیں پوچھا، کیونکہ یہ حروف متشابہ ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نہ یہ محمل ہیں نہ زائد ہیں، بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ البتہ ان کے معنی و مفہوم جاننے کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ ہی ان پر کسی شرعی مسئلے کا دار و مدار ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس کتاب قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے، اس کے نبی کے دل پر اترنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے میں کسی مقام پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں طے پا رہے ہیں۔ ریب اصل میں ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور خلجان کا عنصر بھی شامل ہو۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر دو طرح کے اعتراض تھے، ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی تو خلجان اور اضطراب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت اور اخروی بعث پرس پر دیا جا رہا تھا، جبکہ کفار مکہ بعث بعد الموت کے کلی طور پر منکر تھے، اور انہیں بے چینی اس بات پر تھی کہ قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خیر نہیں۔ ان کے اسی اضطراب اور خلجان کو دور کرنے کے لیے اس صورت کے تمہیدی الفاظ میں ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول یقینی ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا، لہٰذا تمہارا یہی علاج ہے کہ تم اسے تسلیم کر کے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات کی ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مقام پر فرمایا کہ یہ کتاب ڈرنے والوں یا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دوسرے مقام پر اسی قرآن کریم کو ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت قرار فرمایا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک مقرر کسی جلسے میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا اور انہیں ہدایات دیتا ہے، لیکن ان سے تمام حاضرین یکساں مستفیض نہیں ہوتے، بلکہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ان سے استفادہ کرتا اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلقاً کوئی اثر قبول نہیں کرتے۔ یہی صورت قرآنی ہدایات کی بھی ہے، ان سے صرف ڈرنے والے یا متقین ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اگلی 3 آیات میں وہ اوصاف یا شرائط بیان کی گئی ہیں جو متقین کے لیے ضروری ہیں، جو ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔
متقین کی اوصاف میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اخروی زندگی پر، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی کم از کم حد دن بھر میں 5 فرض نمازوں کی بروقت باجماعت ادائیگی ہے، الا یہ کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ یہ دوسری شرط ہوئی۔ متقین کی اوصاف کی تیسری شرط یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، اور مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے، اور اس خرچ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہ تیسری شرط ہے متقین کی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، نیز وہ لوگ متقی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی۔ نازل شدہ سے مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کا بیان، توضیح و تشریح بھی ہے جو قرآن میں موجود نہیں، مثلا نماز ادا کرنے کی ترکیب، محل زکوٰۃ اشیاء، نصاب زکوٰۃ اور شرح زکوٰۃ کی تعین وغیرہ لاتعداد ایسے احکام و ہدایات جو قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری تھے۔ نیز وہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی پر بالتفصیل ایمان لانا ضروری ہے، اور سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً، کیونکہ قرآنی تصریحات کی رو سے ان کی کتابوں میں تحریف و تبدل ہو چکا ہے، جو چوتھی شرط ہے۔ بالآخرۃ ھم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ مرنے پر انسان کی زندگی کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اس دنیا میں ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائیں گے جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دیا جائے گا، اور فرداً فرداً ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں اسلام کے 3 اہم بنیادی ارکان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے، اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں میں مدرجہ بالا 5 صفات پیدا ہو جائیں گی وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام شرعی اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے از خود مستعد ہو جائیں گے۔ اور درج ذیل حدیث میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب کے لحاظ سے ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی
اور ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ تو میرے ذمے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفل یا کوئی نفلی نماز پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی روزہ میرے ذمے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم کوئی نفلی روزہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فلاح سے مراد اس آیت میں عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔